آج جانے کی راتیں سو رہے ہیں اور جبریل اپنے تلووں مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں سے کافوری پیشانی ملتے ہیں. حضور نے آنکھیں کھولی. جبریل کیا بات ہے؟ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. چلیے اللہ آپ کا مشتاق ہے. حضور نے جب یہ خبر سنی اب کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اللہ کو دیکھنے جانا ہے, کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اندازہ ہے ارے اگر کسی مومن کو یہ کہا جائے کہ 8 دن کے بعد تمہیں مدینہ شریف جانا ہے تو اس کے دل کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے. یار کے گھر جانے کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے. انسان کا کہ بس میں رہے تو انسان موت سے بھی کہے کہ اگر بس میں ہو تو تمہیں کہوں کہ اگر آنا ہو تو ذرا رک کر آنا, درے یار پر چلنے کی مہلت تو دے. حضور کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اللہ کو دیکھنے جانا, بے حجاب بے نقاب خدا کو دیکھنے جانا. حضور فرماتے ہیں میں نے غسل کیا, بلکہ اس سے پہلے یہ روایت ہے کہ جبریل نے میرا سینہ چیرا, سینہ چیر کر میرا دل نکالا, دل نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا, دھو کر کے جو ہے ایک تشت میں جو چیز تھی انوار و تجلیات حکمت و نعمتیں وہ میرے سینے میں بھری اور ہاتھ پھیر دیا, اور ہاتھ پھیر کر کے جو ہے پھر میرا سینہ برابر ہو گیا. حضور علیہ السلام کا شق صدر یعنی سینے کا صدر اقدس کا چاک ہونا یہ 4 مرتبہ ہوا. ایک جو ہے حلیمہ سعدیہ کے گھر بالکل بچپن میں, دوسرے نمبر پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے تھے. لوگ لڑکپن کہتے ہیں, میں کہتا ہوں لڑکپن نہ کہا کرو, اس لیے کہ اپنے اپنے ذوق کی باتیں نہیں, وہاں کوئی لڑکپن نہیں ہے, وہاں بچپنے کے بعد پھر عالم شباب کی ابتدا ہے, اتنا کہہ دیں. تو اس وقت تیسری مرتبہ نزول وحی سے پہلے اور چوتھی مرتبہ معراج مصطفیٰ کی شب, معراج کی رات سینہ چیرا گیا. حضور علیہ السلام کے سینے پر نشان تھے, سینے کا, سینے پر سینے کو سینے کا نشان تھا. کسی امت میں بائی پاس سرجری کا کوئی تصور نہیں تھا سوائے امت محمدیہ کے. گویا کہ حدیث اشارہ کر رہی ہے کہ کسی کا دل نکالا بھی جا سکتا ہے اور نکالنے کے بعد وہ بندہ زندہ بھی رہ سکتا ہے. یہ حدیث کے اشارے ہیں, یہ حدیث کے اشارے ہیں. حالانکہ ہم اس کو بائی پاس سرجری نہیں کہتے, لیکن حدیث اشارہ دے رہی ہے کہ دل نکالا گیا, دھلا گیا, سینے کے اندر پھر واپس سے رکھا گیا. اللہ اکبر. پھر آقا فرماتے میں نے غسل کیا, شکرانے کی نماز پڑھی, اور پھر میں جو ہے حتیم میں نے شکرانے کی نماز پڑھی. تو پھر میرے سر پہ جبریل نے امامہ باندھا. صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں کہ جو امامہ شب معراج رسول اللہ کے سر پہ باندھا گیا تھا وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ اے فرشتوں وہ امامہ تیار کرو, محبوب کو شب معراج جب عرش پر بلائیں گے تو اس کے لیے امامے کی تیاری کرو. وہ امامہ سر پہ بندھوا کر کے بلائیں گے. وہ امامہ حضور کے سر پہ باندھا گیا, اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ایک سفید رنگ کی سواری میرے پاس لائی گئی جو گدھے سے کچھ بڑا تھا اور کھچر سے چھوٹا تھا, اور اس میں عجائب تھے. اس کے بارے میں, براق کے بارے میں میری گفتگو کبھی ہو چکی ہے. ایک براق تھا حضور کی سواری, اس میں ساری مخلوق کا لک سمٹ آیا تھا. چہرہ اس کا انسان کی طرح تھا, پیٹھ اس کی گھوڑے کی طرح تھی, پیر اس کے جو ہے وہ گھوڑے کی طرح تھے, اس میں پر بھی تھے, اس کے سر پہ تاج تھا, اس کی آنکھوں میں روشنی اتنی تھی کہ وہ جہاں اس کی نظر جاتی وہاں اس کا قدم جاتا. اتنی تیز رفتار تھی وہ سواری. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پہ بیٹھنے لگے اس نے شوخی کی, اس پہ وجدانی کیفیت طاری ہوئی, اور جبریل علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ کیا شوخی کرتا ہے, آنے کے لیے تو تڑپ رہا تھا, ابھی شوخی کرتا ہے. آنے کے لیے تڑپنے کا معاملہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب جبریل جنت میں براق لینے گئے اور سارے براق خوش تھے, یہ رو رہے تھے کہ آج اتنے بڑے بڑے موجود ہیں, مجھے کیا لے جایا جائے گا. اور قدرت نے کہا یار کے لیے جو روتا ہے تڑپتا ہے اسی کو یار کی لقا نصیب ہوتی. کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار چاہیے, میں کہتا ہوں آسان طریقہ ہے,
یار کے دیدار کے لیے تڑپتے رہو، راتوں کو روتے رہو، درود پڑھتے رہو، بلکتے رہو، عاجزی کرتے رہو، پھر ان کا کرم دیکھنا، پھر ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ تو جبریل نے کہا کہ آنے کو تو تم اس طرح سے شوق کا اظہار کر رہے تھے، اور اس سے بڑا اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ تو براق کو پسینے آ گئے، شرمسار ہو گیا براق، اور اس نے کہا آج شوخی کی وجہ یہ ہے کہ آج مجھے اپنی سواری بنا رہے ہیں، تو چونکہ یہ رات مانگنے کی رات ہے، یہ رات مانگنے کی رات ہے، تو میں نہ مانگ لوں کہ میں اس لیے شوخی کرتا ہوں تاکہ حضور مجھ سے وعدہ کریں کہ جیسے آج مجھے اپنی سواری بنایا، قیامت کے دن چھوڑ نہ دیں، قیامت میں بھی حضور مجھے اپنی سواری بنائے۔ اب وہ تو کریم داتا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، حضور نے اس کو عطا فرمایا۔ آقا سواری پر اب حضور رونے لگے، بیٹھنے سے پہلے، سواری پر بیٹھنے سے پہلے حضور رونے لگے۔ جبریل نے پوچھا آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ رونے کی رات ہے، اللہ آپ کا مشتاق ہے، یہ رونے کی رات ہے؟ ارشاد فرمایا جبریل مجھے اتنی عزت افزائی میرے اللہ نے دی، میں باری تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوں، خدا کی طرف جا رہا ہوں، تو مجھے اللہ نے یہ براق والی سواری بھیجی۔ جبریل قیامت کے دن میری امت میدان محشر میں کیسے آئے گی؟ تو ندا آئی محبوب سے کہہ دو محبوب غمگین نہ ہو، پیارے تجھے خوش کرنے کے لیے تو سب کیا جاتا ہے، پیارے ہم تیرے لیے یہ کریں گے کہ آپ کی امت کے جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے قربانی کے جانوروں کو قیامت کے دن ان کی سواری بنا دیا جائے۔ اب یہاں کچھ لوگوں کا ایک ذہن آ گیا کہ بھئی قربانی تو مالداروں پہ واجب ہے، غریب کا کیا؟ غریب کے لیے کون سی سواری؟ تو مسلمانوں اپنے نبی نے کس کو چھوڑا؟ غریبوں کا تو بڑا خیال کیا۔ مالدار اپنے طرف سے اور نبی کی طرف سے قربانی کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام قربانی جب سے واجب ہوئی تب سے لے کر اپنی ظاہری آخری عمر تک ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور دوسری قربانی کر کے کہتے تھے مولا یہ میرے غریب امتیوں کی طرف سے ہے۔ تو مالداروں تم خوش نصیب ہو کہ تم اپنے نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہو، اور غریبوں تم اس سے زیادہ خوش نصیب ہو کہ تمہاری طرف سے قربانی تمہارے مصطفیٰ جان رحمت نے کی ہے۔ تو سواری ان کو بھی نصیب ہوگی، سواری ان کو بھی نصیب ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام اب چلے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہم چلے تو اختصار کے ساتھ دائیں طرف سے آواز آئی قف یا محمد، اے محمد رکیے۔ پھر اس کے بعد بائیں طرف سے آواز آئی قف یا محمد رکیے، حضور نہیں رکے۔ پھر ایک عورت، بوڑھی عورت خوبصورت، اپنی زلفوں کو کھول کر باہوں کو پھیلا کر کھڑی ہے، حضور سے کہتے رکیے، حضور نہیں رکے۔ آقا علیہ السلام آگے تشریف لے جاتے رہے، میرے آقا تشریف لے جاتے رہے آگے۔ پھر جب المختصر بیت المقدس پہنچے، جب بیت المقدس پہنچے تو جبریل نے پوچھا آقا کیسا رہا سفر؟ اور سرکار نے فرمایا مجھے دائیں طرف سے کسی نے پکارا، میں نے آواز نہیں دی، اس آواز پر میں نے آواز نہیں دی، بائیں طرف سے پکارا، آواز پر میں نے آواز نہیں دی، سامنے سے ایک خوبصورت بڑھیا نے بائیں کھول کے پکارا، آواز نہیں دی۔ عرض کی آقا وہ جو دائیں طرف سے پکارنے والا تھا وہ یہودیوں کا مبلغ تھا، اگر آپ اس کی طرف دیکھ کر توجہ کرتے تو آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی، آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی۔ آپ نے نہیں دیکھا، حضور اچھا کیا، آپ کی امت یعنی اب یہ امت محمدیہ یہودی، یہود کے طریقے پر نہیں چلے گی، یعنی یہودی مذہب اختیار نہیں کرے گی، یہی تو لوگوں کو درد ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد کیا جبریل نے دوسرا مبلغ عیسائیوں کا تھا، اگر آپ اس کی طرف دیکھ لیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، آپ نے اس کی طرف بھی نہیں دیکھا، یعنی آپ کی امت عیسائی بھی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد عرض کیا وہ جو سامنے عورت بڑھیا کھڑی تھی وہ دنیا تھی، دنیا، آپ نے اس کی بھی طرف توجہ نہیں کی، ورنہ
ورنہ آپ کی پوری امت آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں مبتلا ہو جاتی. الحمدللہ امت محمدیہ پوری کے پوری دنیا میں نہیں ڈوبے گی. یعنی کچھ لوگ اس امت میں ایسے رہیں گے جو آخرت کو ہمیشہ ترجیح دیتے رہیں گے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین نے حضور علیہ السلام کی سواری کو ایک پتھر سے باندھا جہاں پر انبیاء کرام کی سواریاں بندھا کرتی تھی. پھر اس کے بعد اندر تشریف لے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مسجد اقصی میں مصطفیٰ جان رحمت کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے. آقا کریم کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے. پھر وہاں کیا ہوا پتا ہے؟ مسجد اقصی میں سارے انبیاء حضور کا استقبال کرتے ہیں اور وہاں مؤذن کون تھا؟ سید الملائکہ روح قدس جبریل اعظم نے اذان پڑھی. اور اذان کون سی پڑھی؟ یہی اذان جو 5 وقت ہماری مسجدوں سے بلند ہوتی ہے. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد آدم صفی اللہ نہ کہا گیا, اللہ اکبر, نوح نجی اللہ نہ کہا گیا. آج کہاں جا رہا ہے؟ تو محمد الرسول اللہ کہاں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو سلطنت آگے کر گئے تھے آج اللہ اکبر انہوں نے سب نے مقتدی بن کر پیچھے کھڑے رہنا تھا. جبریل نے اذان دی اور جب وقت نماز آیا تو حضور علیہ السلام کا بازو پکڑ کر جبریل امین نے مصطفیٰ جان رحمت کو مصلی پہ کھڑا کیا اور اس کے بعد میرے آقا نے انبیاء کرام کی نماز پڑھائی. میرے امام فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر, آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے, دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سارے انبیاء حضور کے پیچھے ہیں. نماز ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں اس اللہ کی بے پناہ حمد ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا, جس نے مجھ پر نار نمرود جو ہے وہ گلزار کر دی, مجھ پر آنکھ ٹھنڈی کر دی, میری ملت کا چرچا ہوتا ہے. اس طرح کی بات آپ نے فرمائی. اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا اور مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی, پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے لیے شیاطین اور جنات سرکشوں کو مسخر کر دیا, ہوا کو مسخر کر دیا, پرندوں کی بولیاں سکھائی اور مجھے وہ سلطنت و حکومت اور سطوت عطا کی کہ میرے بعد ایسی ظاہری حکومت و سلطنت پھر کسی کو نصیب نہیں ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. اور بھی انبیاء کے خطبے ہیں لیکن بات اتنی ہے نا کہ وقت کی بات ہے. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کنواری پاک مریم سے پیدا کیا, مجھے روح اللہ کلمت اللہ بنایا, مجھے میری ماں کو شیطان سے محفوظ رکھا, مجھے توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا. جب سب بول چکے تو اللہ اکبر پھر میرے آقا آمینہ کے لال خاتم النبیین سید العالمین طٰہٰ و یاسین کی باری آتی ہے. میرے آقا انبیاء کرام کی محفل میں خطبہ دیتے ہیں. اس اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنایا. پھر فرمایا سب سے زیادہ میری امت جنت میں جائے گی. ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مجھے امت عطا کی, میری امت کو امت وسط بنایا, میری امت میں کثرت رکھی. فرمایا مجھ پہ اللہ نے قرآن نازل کیا اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے مقام محبوبیت عطا فرمایا. جب یہ بات کی ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ یہی تو آپ کی شان ہے, اسی لیے تو اللہ نے سب سے افضل ترین مقام آپ کو عطا فرمایا, سب سے افضل ترین مقام آپ کو عطا فرمایا, سب سے افضل ترین مقام آپ کو عطا فرمایا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ اعلان کیا, اہل سنت کا امام اس کی ترجمانی کرنے لگا. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے ہمارا تمہارا, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نکلے تو میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے, ایک دودھ کا ایک شراب کا. شراب بھی پیش ہوا, دودھ بھی. میں نے دودھ لیا اور دودھ پیا اور دودھ پی کر تھوڑا بچا دیا. جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا کہ شراب نہیں پیا,
اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اس کا مطلب یہ بھی ہے معراج میں فیصلے ہو رہے ہیں, بتایا جا رہا ہے من آیاتنا, یہی تو آیتیں, یہ تو نشانیاں ہیں. اس کا مطلب یہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. جن لوگوں کے خیالات یہ ہیں کہ پوری امت گمراہ ہو گئی, پوری امت بدعتی ہو گئی, پوری امت مشرک ہو گئی, انہیں معراج کی حدیثوں پر جو صحیح میں موجود ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے, توجہ کرنا چاہیے کہ جبریل نے کہا حضور آپ نے شراب نہیں پی, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے فطرت کو پا لیا, آپ کی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. یہ امت کی اکثریت الحمدللہ ہمیشہ حق و صداقت پر رہے گی, سچائی پر رہے گی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو تھوڑا ہی بچایا دودھ, جبریل نے عرض کی حضور آپ نے پورا نہیں پیا. کہا بس جبریل میں سیر ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ اگر پورا پیتے تو پوری امت جنت میں جاتی, تھوڑا سا بچا دیا اس لیے کچھ جائیں گے جہنم کے اندر. کچھ لوگوں نے جانا ہے, اللہ رحم کرے, اللہ حضور سے وفا عطا کرے. پھر سرکار نے کہا جبریل پی لوں؟ کا حضور جو لکھا تھا وہ ہو گیا, جو لکھا تھا وہ ہو گیا. اس لیے سب کو چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں وہ بندہ بچے ہوئے دودھ کی شکل میں تو نہیں ہے. سب کو اپنی خیر منانا چاہیے, ہنسنے کی بات نہیں, توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. جو توحید و رسالت پر مرے گا, ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان وہ لے جائے گا سلامت انشاءاللہ. اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ. اس لیے شرک سے بچو, بدعتوں سے بچو, خرافات سے بچو, نبی کی توہین سے بچو, بے ادبی سے بچو, برائی سے بچو. ایک بات عرض کر دوں, جو شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا. توحید و رسالت پہ جو مرے گا وہ جنت میں, کتنا بھی گنہگار ہے وہ جنت. شرک سے دامن بچاؤ, شرک سے بچو. بڑی معذرت کے ساتھ آج کل کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو پریشان ہو کر کے اپنے مسائل کا حل لے کر, یا اپنے مسائل کے حل کے لیے خاص طور پہ عورتیں مشرکوں کے پاس جاتی, منکرین اسلام کے پاس جاتی, بت پرستوں کے پاس جاتی, سورج اور دریا کے پجاریوں کے پاس جاتی, اور وہاں جانے کے بعد پھر ان کے ایمان کا انجام کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے مالیگاؤں کے اندر یہ شرارتیں ہو رہی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ پہ بھروسہ رکھو. وہ کون سا مسئلہ ہے جو آپ کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے؟ ہمارے اللہ کی بارگاہ میں کون سا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں ہے؟ ہر مسئلے کا حل موجود ہے. کون سا مسئلہ ایسا ہے؟ اس لیے اگر تم پر پریشانی اور مصیبت آ رہی, یہ اللہ کی آزمائش ہے, یہ اللہ کی آزمائش ہے. ایک مشکل کے وقت میں میں بہت مشکل میں آیا, برسوں پہلے کی بات ہے. میرا ایک دوست تو آ کر مجھ سے کہنے لگا وہ فلاں کے پاس اگر آپ چلیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. میں نے کہا کون فلاں؟ تو اس نے بتایا وہ فلاں. میں نے کہا استغفر اللہ, میں نے سنا ہے وہ تو جادوگر ہے, تم مجھے جادوگر کے پاس لے جاؤ گے؟ وہ کہا مصیبت میں تو جا سکتے ہیں. میں نے کہا واللہ میں اس مصیبت میں تڑپ کر مرنے کو شہادت سمجھتا ہوں, لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے میں کسی شرک کے راستے پر جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن پھر اللہ نے اسی رات, اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر اسی رات میرے لیے ایسی راہیں پیدا کر دی کہ میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا. میں اپنی بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, جب بھی دنیا میں مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو یہ مصیبتیں اور مشکلیں آپ کو آزمانے کے لیے آتی ہے کہ آپ اللہ کے کتنے وفادار اور کتنے بے وفا ہو. یہ آج کل کی میری مائیں اور بہنیں یہ اللہ رسول کو بہت ماننے والی ہے, لیکن جب تھوڑی سی مشکلیں آ جاتی, مصیبت آ جاتی ہے, قدم ڈگمگانے لگتے ہیں. ارے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان, مصطفیٰ جان رحمت کا امتحان, سیدہ فاطمہ کا امتحان, مولائے کائنات کا امتحان, امام حسین کا امتحان, امام حسن کا امتحان, یہ
انسان یہ آزمائش اور امتحان اس لیے تھے تاکہ جب تم مصیبت اور امتحان میں آؤ تو ان کو دیکھ کر کے اندازہ کر لو کہ جب مقبول اور محبوب بندوں کو ایسے آزمایا گیا تو ہمیں نہیں آزمایا جائے گا. لیکن وہ اللہ کا در چھوڑ کر کہیں نہ گئے, اس لیے تمہیں بھی کہیں نہیں جانا. آج کل کے نوجوان لڑکوں کا حال تو یہ ہے, اگر پسند کی شادی نہیں ہوئی تو مشرکین کے پاس چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ اوپر کہ ہم تمہارا کام کرا دیں گے. ارے لات مارو ایسے شادیوں کو جو ایمان دینے کے بعد ملتی ہے. واللہ ایمان اتنی قیمتی شے کا نام ہے, اگر خاندان لٹا کر ایمان بچانا پڑے تو بھی سودا سستا ہے. اور یہ فکر ہمیں ملتی ہے تو میدان کربلا سے ملتی ہے. اللہ اکبر. کربلا والے صرف 10 دن کے نہ بنو, ہمیشہ کے ہمیشہ والے بنو. اس لیے ایمان کی حفاظت کرنا. تو جو شرک سے بچے گا, شرک سے بچو, کفر سے بچو, بدعتوں سے بچو. عرض یہ کر رہا تھا تو جبریل امین نے کہا حضور آپ نے فطرت کو پا لیا. پھر اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ایک نور کی سیڑھی لائی گئی. سیڑھی کو بھی معراج کہتے ہیں, معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں. آقا فرماتے اتنی خوبصورت تھی. اور وہ سیڑھی کون سی تھی پتہ ہے؟ مومنوں کی روحیں جن سیڑھی کے ذریعے سے عالم بالا میں جاتی وہ نور کی سیڑھی تھی. آقا فرماتے اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا حسن کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. میں اور جبریل اس سیڑھی سے, اب یہ اپنی سیڑھی مت سمجھنا, نام سیڑھی, لیکن وہ ہماری دنیا کی طرح نہیں. عالم بالا کی چیزیں دنیا کی طرح نہیں, نام ایسے ہے سمجھانے کے لیے, ورنہ وہ چیز ہی الگ ہے. ارے اتنا سمجھ لو اللہ کے بندو, جب اس کائنات کی مخلوق ہماری طرح نہیں ہے,